الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأدين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة نجوم الهدى إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد اس رب ذوالجلال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے اور پھر اسے ختم کر کے خود زندہ رہنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان و زمینیں، اور اسے باری نیند ہے ان کی نگہبانی، اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا. لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو انبیاء علیہ السلام کے آقا، اہل ایمان کے رہبر و رہنما اور بارگاہ خداوندی کے معزز ہیں. اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی نور کی بارشیں فرمائے، اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے طفیل انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور اولاد پاک کی قبروں پر اللہ تعالیٰ اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. سامعین اکرام، یہ شوال مکرم کا مقدس مہینہ ہے. اس میں بہت سارے حالات اور واقعات پیش آئے، جس میں سے ایک غزوہ احد بھی اسی مبارک اور مقدس مہینے میں پیش آیا. یہ غزوہ اسلام کا دوسرا اور عظیم غزوہ، جس غزوے کے اگر خاص پہلوؤں کو دیکھا جائے، ان پر روشنی ڈالی جائے، غزوہ احد کے مناظر کو سامنے رکھا جائے، بہت ساری اس غزوے سے، اس معرکے سے اصلاح سامنے آتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، تم دین کے معاملے میں اچھے کاموں میں مدد کرو، وینصرکم، اور میں تمہاری مدد کروں گا، ویثبت اقدامکم، اور میں تمہارے قدموں کو استقامت عطا کروں گا، مضبوطی عطا کروں گا.
مفسرین اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے کاموں میں سستی نہ کرو، میرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، آگے بڑھو اور خلوص سے دل کے ساتھ کرو اور بڑی پگو کے ساتھ کرو، اور اس میں اس کے توسط سے تمہارے معاملات میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کروں گا۔ اور یہاں تک اللہ نے گارنٹی دی اپنی بات کی کہ میں تمہارے قدم جمائے رکھوں گا، ان میں استقامت ڈالوں گا، صبر ڈالوں گا، برداشت ڈالوں گا، ہمت ڈالوں گا، حوصلہ ڈالوں گا، تاکہ تم اپنے مشن میں، اپنے کام میں، اپنے ارادے میں پائے تکمیل تک پہنچو۔ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ جو مقرر ہوا غزوہ بدر، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت بڑی مدد اور نصرت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام جانصاران دین، جانصار اسلام بڑھ چڑھ کر وہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس بات پر ڈن کر دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں، اپنی جان، مال، اولاد، سب کچھ تن من دن ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے۔ اور واقعی جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو انہوں نے سب کچھ رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں پیش کیا۔ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئی تو صحابہ اکرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مال کی باری آئی تو صحابہ اکرام نے مال کا نذرانہ پیش کیا، اولاد کی باری آئی تو اولاد پیش کی۔ اب اس میں اللہ نے اتنی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی مسلمانوں کو، اس کا صلہ یہ ہوا کہ کفار میدان بدر چھوڑ کر بھاگ گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے ہاں بہت سارا مال غنیمت بھی انہیں میسر آیا، وہ بھی ان کے ہاتھ آیا اور دنیاوی فائدہ بھی ہوا، اخروی فائدہ بھی انہیں میسر ہوا۔ اب کفار چونکہ غزوہ بدر میں بہت بڑا جانی اور مالی، ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے وہ بہت بڑا نقصان اٹھا کر گئے ہوئے تھے، تو غزوہ بدر کے بعد وہ مسلسل ان تیاریوں میں لگے رہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح غزوہ احد کے اندر، یعنی آگے کوئی جنگ مسلمانوں کے ساتھ کر کے ہم ان سے اپنی پہلے والی جو شکست ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اطہار، وہ بھی اس مارکے کے لیے جب اس کے یعنی مزید پس منظر کی طرف میں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں جاتا، موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی احد کے میدان میں جب پہنچے تو تعداد میں بھی کم تھے مسلمان، ساز و سامان بھی کم تھا، مگر اللہ کی ذات پر توکل تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور آقا علیہ السلام کی معیت تھی، حضور کی سنگت تھی، آقا علیہ السلام سے نسبت تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صف بندی فرمائی، صف بندی فرما کر کچھ صحابہ اکرام کو آپ نے گھاٹی نماز جگہ کی، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان گلی نماز جو جگہ تھی آپ نے وہاں پر پڑھا۔ حضور السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ کو میں نہ کہوں۔ جب یہ معرکہ شروع ہوا، یہ وہی غزوہ احد ہے جس میں حضور علیہ السلام کے چچا، جن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، آپ بھی اسی غزوے کے اندر آپ
کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے کان مبارک، آپ کی ناک مبارک کٹوائی گئی، ہندا نے کٹوائی۔ یزید کی دادی صاحبہ تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پرانی دشمنی چلتی آ رہی تھی، اس میں واشی نامی ایک شخص تھا، اس سے ظلم و ستم کی بارش کروائی۔ بعد میں انہوں نے ہندا نے اسلام قبول کر لیا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ جب بھی میری محفل میں آتی ہو، میری نظر تمہارے اوپر پڑتی ہے تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اب جب بھی آیا کرو میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، بلکہ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرو، تجھے میں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا درد مجھے یاد آ جاتا ہے۔ بے دردی کے ساتھ اسی جنگ کے اندر شہید کیا گیا۔ پھر یہیں پر حضور علیہ السلام کی پھپھی صاحبہ تشریف لائیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لاش کی طرف، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کی جو پوزیشن دیکھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ ناک کان مبارک کٹے ہوئے تھے، آپ نے صحابی کو حکم فرمایا کہ پھپھی کو یہاں قریب نہ آنے دو، اس لیے کہ چچا کی لاش کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ دیکھ نہیں پائیں گی، برداشت نہیں کر پائیں گی۔ یہ باتیں حضور علیہ السلام کی آپ کی پھپھی نے سن لی، تو نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک میرا بھائی امیر حمزہ ہے، اگر جیسے 100 بھی ہوں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں، جس حال میں بھی ہے دعا کرو میرے بھائی کی شہادت کو اللہ قبول کرے، اور میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ کچھ۔ پھر آپ نے کہا کہ میں کفن لے کر آئی ہوں، انہیں یہ پہنایا جائے۔ کفن کے 2 ٹکڑے تھے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پھپھی صاحبہ کی وہ باتیں یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی تربیت تھی کہ آپ نے جان کی طرف نہیں دیکھا، دین کے لیے بھائی کو پیش کیا، پھر بھی کہا دعا کریں اللہ اس میری ادنا سی اس بات کو اپنی بارگاہ سے اللہ قبولیت عطا فرمائے۔ یعنی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اس بات کو اپنائیں کہ اگر اسلام کے معاملے میں ہمیں تھوڑی بہت تکالیف بھی برداشت کرنی پڑے تو ہم ہرگز برداشت کر لیں، اسلام کے معاملے میں ہم کسی بات پر حرج نہ آنے دیں۔ مثال کے طور پر نماز کی ترکیب ہے، اور نماز کا وقت ہے، ہمیں نیند آئی ہے تو دور کریں اپنی نیند کو، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں نماز کو۔ کسی کام میں لگے ہیں، مسجد سے آواز آئی ہے، چھوڑ دیں اس کام کو، اللہ کی گاڑی کی طرف نکل آئیں۔ اور کسی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں اس کام کو، اللہ کی رضا والا جو کام آ گیا اسے کرنا شروع کر دیں، جس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ جب ہم وقت مقررہ پر جس چیز کی ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے ہم اسے پورا کریں گے تو اللہ ہماری ڈیمانڈوں کے اندر بھی ہماری مدد فرمائے گا اور انہیں استقامت عطا کر کے پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے دوسرا موقع دیکھیں، کفن کے 2 ٹکڑے تھے، یعنی 2 کفن تھے، ایک کفن مکمل طور پر سر سے پاؤں تک تھا، دوسرا کفن نصف تھا۔ جب آپ اپنے چچا کو وہ کفن پہنانے لگے تو پاس سے ایک انصاری مجاہدین صحابہ کی لاش پڑی تھی۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ بھی دین پر مر مٹنے والے ہیں اور میں کفن پہنا رہا ہوں اپنے چچا کو، اگر میں نے پورا پہنایا تو کوئی یہ نہ کہے کہ چچا کو تو کفن پورا پہنا دیے، مگر ساتھ سے دوسرے مجاہد ہیں جو دوسرے صحابی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، انہیں پورا نہیں پہنایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے وہ جو مکمل کفن کا جو کپڑا تھا وہ آپ نے دوسرے صحابی کو پہنایا، اور اپنے چچا کو سر والی طرف سے وہ آدھا کپڑا آپ نے پہنا کر پاؤں والی طرف سے قبر مبارک میں دفنا کر، اور آپ نے اوپر کھجور کے پتے یا جو چیز اویلیبل تھی، پاس پتے تھے یا گھاس تھا، وہ آپ کے جسم مبارک پر ڈال کر آپ کو مدفن کیا۔ اب اس واقعے سے دیکھیں، جب ہمیں کسی موقع پر بھی ہماری ڈیوٹی اللہ ہمیں توفیق دے اپنے کسی مال کو تقسیم کرنے میں لگی ہو، یا کوئی ہمیں مال تقسیم کرنے میں اختیار دے دے، تو اس میں ہم اونچ نیچ نہ کریں،
اپنا پرایا نہ دیکھیں، امیر غریب نہ دیکھیں، سفید اور گورا نہ دیکھیں، سیاہ نہ دیکھیں، بلکہ جب ہمیں کسی معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، فوتگی کے معاملے میں، کسی اور معاملات کے اندر ہمیں جب کوئی اختیار مل جائے کسی چیز کو تقسیم کرنے کا، تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں۔ جب تقسیم کریں تو برابری کی بنیاد پر، ہر ایک چیز کو برابری کی بنیاد پر دیں اور خیال کریں۔ یہ چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں نوٹ کی جاتی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، یہی سارے کام مل کر انسان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر انسان کو پرہیزگار بناتی ہیں، متقی بناتی ہیں، نیک بناتی ہیں اور اللہ کی قربتیں عطا کرتی ہیں۔ پھر اس سے آگے دیکھا جائے، یہی وہ غزوہ احد ہے جس میں حضور علیہ السلام کے دست اقصر سے حضرت ابو الخطری جیسا لعین، مشرک، منافق، مرتد مردار ہوا، اور یہی وہ ایک شخص تھا جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے واسطے جہنم ہوا۔ یہ اتنا بڑا منافق شخص تھا جس نے گھوڑا پال رکھا تھا کہ میں اس پہ بیٹھ کر معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اس نے ایک تلوار بنا کر اس کے اوپر، اس نے تلوار کے نوکوں کے اوپر زہریلی پان چڑھائی رکھی تھی، اور اس نے کہا تھا میں سے اور کوئی کام نہیں کرتا، اس تلوار کو میں کسی استعمال میں نہیں لاتا، معاذ اللہ یہ حضور علیہ السلام کے وجود پاک پر چلا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، لوگوں کو کہتا پھرتا تھا معاذ اللہ۔ تو ایک دفعہ مدینہ کی گلی میں حضور علیہ السلام کا سامنے آمنا سامنا اس کا ہو گیا، تو ڈائریکٹ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے گھوڑا پار رکھا ہے اور تلوار بنا رکھی ہے، میں اس سے آپ کو قتل کروں گا۔ تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دم سے جلالی ہو گیا، حالانکہ حضور رحمت للعالمین تھے، پہلے سے بھی بڑے لوگ آ کر حضور کو، اور حضور کے صحابہ حضور سے اجازت طلب فرماتے تھے، اللہ کے رسول اجازت دیں، وہ بلبلاتا پھرتا ہے، ہم اس کا گلا گھونٹے واسطے جہنم کریں اسے۔ حضور السلام نے فرمایا نہیں، تو سامنے آ کر اس نے اس انداز سے کہا، تو حضور السلام نے فرمایا چپ کر، قتل تو مجھے نہیں کرے گا، قتل میں تجھے کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی بول رد نہیں ہوتا۔ آپ نے جب فرمایا تو اللہ نے اسی وقت وہ تقدیر بنا دی، اور غزوہ احد کے موقع پر وہی ابو الخطری، بعض موقع پر ابو عبیہ بن خلف کی طرف اشارہ آتا ہے، اس موقع کے اوپر جب وہ شخص آیا آپ کے سامنے اور تلوار لے کر آپ کی طرف آیا، تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا حضور یہ نہیں، اجازت دیں ہم جائیں اسے روکیں، وہیں پہ اسے مار گریں۔ حضور نے فرمایا آنے دو، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا حضور یہ آپ تلوار کو پاس لیں، تیر کو پاس لیں، وار تو کرے اس کے اوپر۔ حضور نے فرمایا اسے قریب تو آنے دو۔ وہ جب قریب آیا تو حضور علیہ السلام نے پاس ایک لکڑی تھی، اسے کھینچا اور اس کی طرف پھینکا، وہ جا کر اس کی دونوں شانوں کے یعنی کندھوں کے درمیان، جس طرح سے گیچی آپ نے، یہاں پر اسے گدی میں آ کر لگی، اور ہلکی سی خراش ظاہری طور پر اسے آئی، اور وہ بلبلاتا ہوا، چیختا ہوا، بڑبڑاتا ہوا وہاں سے واپس گیا۔ جب اس کے اور مشرک اور منافقین کفار نے اس کے زخم کو دیکھا، انہوں نے کہا اتنی سی خراش آئی ہے تمہیں اور اتنی چیخیں مار رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، تم زخم کی حد کو نہ دیکھو، مجھے اس سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگر میں سارے مکے والوں کے اوپر بھی اسے میں بانٹ دوں وہ بھی اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ پھر یہاں تک وہ اسی درد کے ساتھ واسطے جہنم ہوا، بردار ہوا۔ پھر یہ وہی جنگ ہے جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں پچھلی بات سے دو سبق دے دوں، پھر یہ بڑی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اب یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی منشا اور اس کی خوشنودی کے علاوہ۔ حضور علیہ السلام نے زندگی میں وہی کچھ فرمایا، اسی کی تعلیمات دی، وہی کچھ مخلوق کو سمجھایا
جس کا رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو حکم فرمایا، اور یہاں تک کہ رب کائنات نے دعویٰ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا معبود کرتا ہی وہ ہے جس کا اللہ اسے حکم دیتا ہے، نہ اللہ کے حکم سے زیادہ نہ اللہ کے حکم سے کم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے دنیا سے وصال مبارک تک، ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک، آپ کا ہر عمل، ہر طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق تھا۔ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور جس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اسی میں ہماری بربادی ہے۔ ہم نے اسی پر چلنا ہے جس کا حضور نے حکم فرمایا، اور اس سے ہم نے بچنا ہے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ اس سے تعلیمات ماخذ ہوتی ہیں اس واقعے سے۔ اب آگے جا کر حضور علیہ السلام کے اوپر جب بہت سارے کفار اور مشرکین حملہ آور ہوئے، حضور علیہ السلام ایک پہاڑی کے ساتھ چڑھ رہے تھے، حملہ آور ہوئے آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ 10 صحابہ اکرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا؟ تو اس موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جو اپنی جان کو آپ کی جان پر آپ کے قدموں میں نثار فرمانے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موقع عطا فرمائیں، اس بات کو صرف بات کی حد تک نہ سنیں، تھوڑا سا گہرائی میں چلے جائیں، تھوڑا سا گہرائی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو فرمائیں کہ ہے کوئی جان دینے والا؟ اگر یہ سعادت اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی جان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حضور کی ذات پر نچھاور کر دیں، اس سے بڑے فخر کی بات اور کون سی؟ مرنا تو ہے ہی، ایک نہ ایک دن جان تو دینی ہے۔ خوش قسمت ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، کہا حضور میں ہوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔ حضور اسلام نے فرمایا طلحہ آپ خود جائیں۔ ایک اور صحابی آگے بڑھے، آپ نے فرمایا آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے مقابلہ کیا، کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر وہ آپ کی طرف بڑھے، حضور اسلام نے فرمایا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پھر اٹھ کھڑے، کہا حضور مجھے موقع حکم فرمائیں، میں ہوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو 10 صحابہ تھے، 10 مرتبہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ لاسٹ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مقام پر جس حصے پر آپ غزوہ احد میں موجود تھے، زمین کے ٹکڑے پر، آپ کے ساتھ صرف حضرت طلحہ باقی بچ گئے۔ تو آخر میں جب حضرت طلحہ نے 10ویں مرتبہ پوچھا، حضور نے فرمایا طلحہ آپ کو تمہارے بغیر کوئی ہے ہی نہیں جان نثار کرنے والا، طلحہ آپ کو تمہیں ہی جان پیش کرنی پڑے گی۔ کہا حضور میری خوش قسمتی ہے، آپ لڑے، اتنا لڑے کہ انہیں واسطے جہنم کیا، مردار کیا ان کو، اور آپ کو زخم اتنے آئے، آپ نے اتنا زبردست مقابلہ کیا کہ آپ نے جام شہادت حضور علیہ السلام کی موجودگی میں نوٹ فرمایا۔ اب حضور کے صحابہ ایسے جانے نہیں حضور پر نثار کرتے تھے، انہوں نے کچھ دیکھا ہوا تھا، انہیں وہ لذت ملی ہوئی تھی، اللہ کی محبت، اس کی بندگی، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کی۔ صحابہ ایسے اپنے اولادوں کو قربان نہیں کرتے تھے، رسول اللہ ایسے اپنا مال نہیں قربان کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پائی اور حضور اسلام کی زندگی سے انہوں نے سبق پایا۔ ہمارے لیے بھی یہ تعلیمات ہیں کہ حضور اسلام کی زندگی کو دیکھ کے اسٹڈی کریں اور آپ کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنا کر اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی جنگ کے اندر حضور علیہ السلام کی دوسری بات کی ظاہری طور پر ہمارے لیے سبق ہے کہ جو صحابہ آپ نے اس گھاٹی کے اندر روکے ہوئے تھے، جب زبردست مقابلہ ہوا میدان احد کے اندر، احد کا زبردست مقابلہ ہوا، اس میں کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگے تو وہ جو صحابہ حضور علیہ السلام نے گھاٹی میں کھڑے کیے تھے، انہوں نے اپنا مقام حضور علیہ السلام کے کہنے کے بغیر چھوڑ دیا، اور وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے تشریف لے آئے۔ اب جب وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے تشریف لائے تو وہ سارے کے سارے کفار اور مشرکین پھر سے جمع ہوئے، اور جس گھاٹی پر حضور علیہ السلام نے فورس کھڑی کی تھی
اسی گھاٹی سے دوبارہ حملہ کیا اور بہت سارا پھر اسی اندر بہت سارا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اب اس سے دیکھا جائے یعنی صحابہ جلیل قدر اتنی بڑی ہستیاں، ان سے بھی اگر تھوڑی سی ان سے بھی اگر بھول ہو جائے، وہ جگہ چھوڑ دیں تو اتنا بڑا اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ دین کے معاملے میں سستیاں کر لیا کریں تو ہمارا کتنا نقصان ہے۔ یعنی معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم صحابہ کی زندگی میں یہ استغفر اللہ معاذ اللہ ہم کبھی نہیں کرتے۔ اس بات کو صرف اس لیے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں حضور اسلام کے فرمان سے ہٹ کر۔ یعنی صحابہ سے صرف اتنا ہی ان کی نیت بھی اچھی تھی کہ وہ وہاں سے تشریف لائے مال غنیمت لوٹنے کے لیے، اس بات کو بھول گئے کہ حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سارا اس مقام کے اندر مسلمانوں کو جانی طور پر، مالی طور پر، ظاہری طور پر بھی بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب جب یہ معرکہ پیش آیا تو دوسری طرف سے انہوں نے ابو سفیان جیسے بڑے بڑے لوگوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے اپنے بت کو ہاتھ میں لیا اور بت کو اٹھا کر کہا آلو حبل، آلو حبل، ہمارے حبل بت کی بلندی، ہمارے حبل بت کی بلندی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو حکم فرمایا علی اس کے نعرے کا جواب دو۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے جواب دیا، آپ نے ہاتھ بلند کیا اور آپ نے فرمایا اللہ اعلی و اجل، ہمارا اللہ اعلیٰ ہے، ہمارا اللہ اوپر ہے، مرتبے اور مقام والا ہے، تمہارے اس بت کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اسی طرح جو نعرہ وہ لگاتے رہے، حضور علیہ السلام کے فرمان خوشگوار کے مطابق مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعرے کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اسے جواب دو۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا چھوڑو، تمہارا اور ہمارا معاملہ برابر نہیں ہے، ہم نے جو بدر میں تمہارے مارے تھے وہ مدار ہو کر جہنم میں گئے ہیں، اور جو ہمارے شہید ہوئے ہیں وہ سیدھا جنت میں گئے ہیں۔ گویا دین پر ثابت قدم رہنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور دین پر مٹ جانا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ کامیابی کی علامت ہے، اور دین پر جان دے دینا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اس سے ہٹ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان سارے حالات و واقعات جو موٹے موٹے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کو سامنے رکھ کر اس کا نچوڑ نکالا جائے، اس غزوہ احد کے ان معاملات کا، واقعات کا خلاصہ گدا یعنی عرق نکالا جائے، جوس نکالا جائے، تو وہ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو تم نیکی کے معاملوں میں مدد کرو، اچھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، وینصر اقدامکم، اور وینصر اللہ، اور اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو استقامت عطا فرمائے گا۔ المختصر ساری باتوں کا مقصد اور مدعا یہ ہے، ایک ہی ارادہ بنا لو، خدا را، رمضان میں بھی وہی خدا تھا، اب رمضان میں ہٹ کر بھی وہی خدا ہے، اسی کے خزانے ہیں، کبھی کسی بات کی نہیں ہے، فرق ہمارے اندر ہے۔ اسی طرح اپنا عبادتوں کا رجحان رکھو اس کی طرف، معاذ اللہ اس نے اپنا سسٹم کلوز نہیں کر دیا، بند نہیں لگا دیا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی، نمازوں کی فکر، روزوں کی فکر اور ان سارے معاملات سے ہم ہٹ کے صبح و شام وہ جو رونقیں تھیں انہیں چھوڑ دیا، نہیں۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں، اپنی اس کی رضا اور خوشنودی کے اوپر رہیں، مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، کتاب اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سنا کر انہیں اپنانے کی اور عمل درآمد ہونے کی اور پھر دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا